پی ٹی آئی کا الیکشن سے باہر ہونا ہم نے دیکھا کہ رات گئے دیر تک سپریم کورٹ میں سماعت رہی. اسی انتخابی نشان کے حوالے سے نہ صرف توہین عدالت لگی بلکہ کئی سارے ریٹرننگ آفیسرز ایسے بھی تھے جن کو لاہور ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. ناظرین، پاکستان میں الیکشن 2024 کا بخوبی آغاز ہو گیا تھا. اب تو یہ اختتام اپنے نزدیک تر آ گیا ہے. ان دن 8 فروری کو الیکشنز کا پتہ لگ جائے گا، پولنگ ہونے جا رہی ہے اور تمام تر جو مفروضے اور جو بیانیے آ رہے تھے سامنے کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، اب تمام تر یہ بیانیے اور مفروضے بھی دم توڑ چکے ہیں. نہ صرف یہ بیانیے دم توڑ چکے ہیں بلکہ انتخابی نشان حاصل کرنے کی ڈیٹ اور من پسند انتخابی نشان حاصل کرنے کی خواہش بھی اب دم توڑ چکی ہے، کیونکہ الیکشنز پروسیس آگے بڑھ چکا ہے. نہ صرف الیکشن پروسیس آگے بڑھا ہے بلکہ جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے ان کی چھپائی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو ناظرین، لاہور پنجاب کی اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے بہت گہما گہمی رہی کہ ادھر نمائندے آ رہے تھے مختلف پارٹیز کے. خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کی جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ رجحان تھا ہائی کورٹ کی طرف، اور اس کو آخری امید کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ بطور پارٹی پی ٹی آئی کا الیکشن سے باہر ہونا ہم نے دیکھا کہ رات گئے دیر تک سپریم کورٹ میں سماعت رہی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا گیا. نہ صرف پی ٹی آئی کے الیکشنز کو کالعدم قرار دیا گیا انٹر پارٹی کو، بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا اور پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. تو جب اس سے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا تو جو جتنی بھی ان کے نمائندگان تھے، چاہے وہ پی پی میں ہوں یا ایم این اے میں ہوں یا ایم پی اے کی سیٹس میں ہوں، وہ سارے کے سارے اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو مختلف انتخابی نشانات ملے. اگر ہم پنجاب کی ہی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ بیک اپ پلانز بھی رکھے ہوئے تھے. ایک ایک حلقے سے جو ان کے بڑے نمائندے تھے، جیسے کہ پرویز الہی صاحب ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، سنم جاوید صاحبہ ہو گئی محترمہ، جو ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا ان کو ہائی کورٹس میں پیش ہوتی رہیں. اور اسی طرح جو بھی دیگر بڑے نام تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، ان کے گھر سے مختلف جو ان کی فیملی ممبرس ہیں انہوں نے بھی اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہوئے تھے ایز اے پلان کہ اگر پی ٹی آئی کے ان کو جو سینئر ان کے رہنما جو ان کے کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، اگر ان کے اس طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کی فیملی ممبرس ادھر چلیں گے. سیم اسی طرح ہی ہوا، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے ان کی جگہ پہ ان کی بیٹی مہر بانو قریشی صاحبہ الیکشن لڑیں گے. اگر مہر بانو قریشی کا بھی ہم دیکھیں تو یہ ان کا پہلا الیکشن نہیں ہوگا. انہوں نے پی ٹی آئی دور میں موسیٰ گیلانی کے خلاف ایک الیکشن لڑا تھا جو کہ بلدیاتی الیکشن تھا اور اس میں وہ ہار گئی تھی. لیکن اگر ہم آگے چلیں تو کسرا الہی صاحبہ جو ہیں، جو پرویز الہی صاحب کی محترمہ ہیں، وی بی ہیں ان کی، تو ان کی زوجہ ہیں، انہوں نے بھی این اے 64 اور پی پی 32 میں مور کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دی تھی. اور اگر اس درخواست کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا کہنا تھا کہ بھی حلقے میں یہ کسی کو بھی انتخابی نشان نہیں ملا ہوا، یہ مجھے دے دیا جائے. اچھا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ذات جارم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ادھر آ رہا ہے کہ بھائی ایک ہی جو ان کے ایم پی اے ہیں اور جو ایم این ایز ہوں گے وہ ایک ہی حلقے میں مختلف انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے، جس سے وہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان کی انتخابی مہم میں اور جو ووٹر ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ ان کو جانا پڑے گا. اگر ادھر آگے ہی چلتے چلیں، ایک ایسے ریٹرننگ آفیسرز بھی تھے جن پہ توہین عدالت کا مقدمہ چلا اسی انتخابی نشان کے حوالے سے. نہ صرف توہین عدالت لگی بلکہ کئی سارے ریٹرننگ آفیسرز ایسے بھی تھے جن کو لاہور ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا. اگر ہم چلیں کہ انتخابی نشان ایک تھا ککڑ الاٹ نہ کرنے پر ان پہ این اے یہ بنتا ہے 80 گجرانوالہ کے ریٹرننگ آفیسر کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا، اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ان کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا گیا. این اے 80 کے امیدوار لالا اسد اللہ کے وکیل فیصل جاوید نے اس کیس میں دلائل دیے تھے. اور اگر ہم آگے چلیں تو سابق وفاقی وزیر ریاض فتیانہ نے انتخابی نشان غلط الاٹ ہونے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. جسٹس تنویر نے ریٹرننگ آفیسر کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد انتخابی نشان ان کو مل گئے. اور انتخابی نشان کی اب جو یہ بحث تھی، جو یہ گہما گہمی تھی، جو یہ چل رہی تھی کہ افواہیں کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، انتخابی نشان کون سا کس کو ملے گا، اب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بیلٹ پیپرز چھپائی کے لیے جا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ 8 فروری کو عوام کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس کو منتخب کرتی ہے. جو ایک ہرڈل آ رہا تھا انتخابی نشان کا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. تو اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے، جو اس ملک کے لیے بہتر وہ ہو. اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.